more into ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کافی ہے ویسے physically. میں جی فزیکلی Okay. کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس ہی ہیں تو Okay, yeah. So اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نا بڑے بڑے مفکر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن ایسے نہیں دیا ہوا. قرآن پاک میں سورہ نور میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے بارے میں جو ڈسکرپشن دی ہے نا ڈسکرپشن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یو ناٹ ڈیزائن ٹو نو دا اسکوپ. آئی اونلی گیو یو این انالوجی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انالوجی دی ہے وہ بچے کو نہیں کبھی سمجھ آ سکتا. ایسا ہی ہے. اوکے. however do not underestimate the power. میں آہستہ آہستہ بولوں گا, جملہ غور سے سنیے گا اور ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیے گا کیونکہ سوال اتنا بڑا ہے نا اور اتنا زبردست سوال ہے. آئی وش مور پیپل ہیو دس سورٹ آف ڈیمانڈ فرام اینی ون ٹو ہیلپ دیم انٹروڈیوس اللہ عز و جل ٹو دیئر کڈس. Do not underestimate the power of the simplicity of the human mind when he or she is a child. Okay. Do not underestimate the power of the simplicity. جس سمپل طریقے سے بچہ سوچتا ہے نا اس کی جو پاور ہے وہ جتنا مرضی بڑا مفکر بن جائے وہ کمپلیکس ہوتا رہے گا اور اوور ڈو کیا کرے گا کیونکہ وہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی اس گیپ کو بٹوین دا سمپلسٹی آف دا کانسیپٹ اینڈ دا کمپلیکسٹی آف دا ہیومن مائنڈ. ٹھیک ہے. جو کہ کمپلیکس ہوتی رہے گی بچوں کی حرین کی بھی اور بڑی والی عائشہ کی ٹھیک ہے. So how to use and channel the simplicity of the human mind, and you need to first understand it. This is not your question, so I'm not going to give you a big fat lecture on how to understand the simplicity. However, we all know کہ بچہ بہت سمپل سوال کرتا ہے, کوئی راکٹ سائنس میں نہیں جاتا. جو وہ سوال کرتا ہے وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں مگر سمپل ہوتے ہیں. سمپلر جتنے سمپل ہوں گے اتنے ڈیپ ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری, اور اگر غور سے آپ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے تربیت خود قرآن سے کی ہے ہماری انسان کی سٹیجز پکڑ لیں, لیئرز کو. میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا وہ بریفلی بتاتا ہوں آپ کو. We go from simple to complex, and اللہ تعالیٰ نے وہ لائنز جو ہمیں بتا دی ہیں سیرہ کے تو بھی پتہ ہے اور سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ وہ لائنز کہاں ڈرا ہوئی ہیں. ہیومن مائنڈ کس طریقے سے ڈیولپ اور ایوالو ہوتی ہے چاہے جہاں مرضی رہتا ہو, جس مرضی کلچر جس مرضی مذہب میں ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا نا جس نے میری نہج پہ 2 بچوں کو, ایک بیٹے کو یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا تو وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ. تو وہ آپ نے سمجھنا ہے وہ 12-13 سال کے اندر یہ کام کیسے کرنا ہے. اب 13 سال پلس کو تو وہی والی ایکسپلوریشن کرنی جو آئنسٹائن نے کرنی ہے, جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے. وہ تو بہرحال 13واں سال کی کٹ اوور نہیں ہے. 13 سے لے کے 17-18 سال تک آپ نے اس کو ایک میزو ٹرانزیشن سے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو خیر 20 سال تک بھی ہم گزاریں تو کب بھی کم ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. سوری میں یہاں پہ کاٹوں گا کیونکہ یہاں سے آنورڈ پھر وہ خود دیکھیں گی. تو اب آپ انٹروڈکشن سٹارٹ کریں. کیا مطلب کہ میں ان کو یہ کلپ دکھاؤں گا نا کہ بھائی یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن جو میں آپ کو دے نہیں پا رہا. نہیں میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں پیرنٹس کے لیے کر رہا ہوں. سو ان کو نہیں, وہ بہت سارے بچے ہیں نا پھر. نہیں میں آپ کی بیگم سے اوکے تمام امیوں سے اور والدین ابو سے بات کر رہا ہوں اس وقت. بچوں کو کس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ اور آپ کے بچے کے بیچ میں آپ ہیں اس وقت. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پریزنٹ اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہمیں پورا ٹریننگ میکینزم ہے. اللہ تعالیٰ نے 99 دفعہ ہمیں اسٹیجز بتائی ہیں کہ کن اسٹیجز کو آپ نے بچے کو کس طریقے سے ایکسپلین کر کے بتانا ہے. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو کس طریقے سے بچہ کے اب سب کے ذہن میں آپ کے بچے ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کے سوال ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ چھوٹے چھوٹے جانور دیکھتا ہے, بلی کے گھر میں دیکھتا ہے, پالتو جانور باہر دیکھتا ہے, انسانوں کو دیکھتا ہے, مانگنے والوں کو دیکھتا ہے, پھر بڑے کزنز کو اور پھر چاچا ماما سب کو دیکھتا ہے. ہی اسٹارٹس کمپیئرنگ اینڈ اینالائزنگ واٹس گوئنگ آن. اٹس اے ویری سمپل ورلڈ. جو میرا بچے کا شعر ہے نا, بچپن میں ایک صحن تھا چھوٹا سا تھا سفر, نکلے جو صحن سے تو سفر اور بڑھ گیا. تو اٹس سچ اے بیوٹیفل وے آف انڈرسٹینڈنگ. بچہ
پوری دنیا جو ہے نا اس کے مطلب اپنے سامنے کے انٹرفیس سے لے رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے نا, اللہ کو کیسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے الرحمن جو بولا, اللہ الرحمن الرحیم دونوں میں فرق کیا ہے. یہ بچہ پوچھتا ہے آپ سے, بالکل لٹرلی بچہ لٹرلی یہ نہیں پوچھتا الرحمن الرحیم میں فرق کیا ہے. بچہ اپنی لائف میں سے وہ سینیریوز دے رہا ہوتا ہے, اور آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کنسیپچولائزیشن کیسے دے سکتے ہیں. الرحمن الرحیم کا فرق بڑے بڑے اسکالرز کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, حالانکہ موسٹ سمپل پروفیسر کو تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر پوچھنا ہی ہے تو ایٹ لیسٹ اسلام کے اسکالرز جن کو عربی کا پتہ ہے کہ الرحمن اور رحیم میں فرق ہے. سو لیٹ می آسک, I'm not going to put you on the spot here. Did you ever ponder on the fact کہ الرحمن اور رحیم میں فرق ہے؟ آپ کو خود ہی بچوں کے سوال ذہن میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. It's pretty much the same. No, it's not the same. No, see. For me, like you asked me کہ what's your opinion, تو for me it's same کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرتا ہے. یہ اردو نے مروایا نا ہمیں, یہ نہیں ہے نا مطلب, عربی میں یہ مطلب نہیں. اسی لیے تو ابھی عربی سیکھ رہے ہیں نا. یا سو بچے کی تربیت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. کیا رحمان وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو کہ انسانوں کو, بچہ پوچھے گا یہ سوال آپ سے کہ, اور یہ پوچھتے ہیں بچے مجھ سے اس لیے مجھے پتہ ہے نا, بچوں کے ساتھ بہت انٹریکشن ہے میرا, کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا, یا جو آپ کی پارٹی میں ہوتا ہے, جو آپ کی ٹیم میں ہوتا ہے, خاندان میں ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کے ساتھ آپ زیادہ گیونگ ہوتے ہیں, اور جو آپ کے پارٹی میں نہیں ہوتا اس سے ذرا کم گیونگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اوکے, آپ یہ سوچیں کہ اشارے پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور مانگنے والا آیا ہوا ہے, اور آپ اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کریں, بیکاز وہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. اوکے, بیکاز یو ریئلی گیو ٹو یور کڈس بٹ یو ڈونٹ گیو ٹو ادر کڈس. اور رحمان رحیم میں فرق چیک کریں یہاں پہ کہ آپ کے جو ان نون لوگ ہیں نا, نیوٹرل لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ لیس گیونگ ہیں, اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لیسٹ گیونگ ہیں. اوکے, لیسٹ گیونگ ہیں آپ. سو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, کہ جو اللہ کے دشمن ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو پالتا ہے. اوکے, ان کو اسی طریقے کی مراعات ہیں جس طریقے سے تمہیں مراعات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی نا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا, اور ان کے اندر امامت اور نبوت تھے, اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہاں جو تیری اولاد نیک ہوگی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کا رزق کشادہ کر دے اور ان کو ریسورسز دے. سو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیری اولاد نیک ہوگی ان کو بالکل صالحین میں سے اور امامت ملے گی اور نبوت بھی ملے گی, اور سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. مگر او ابراہیم, رزق تو اس کو بھی ملے گا کہ جو صالحین نہیں ہوں گے, رزق تو اس کو بھی ملے گا جو دشمنان اسلام ہوں گے, جو اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہوں گے, لوگوں کو اللہ سے دور, رزق تو میں ان کو بھی دوں گا. اوکے, یہ رحمان رحیم میں فرق ہے. سو انٹروڈکشن چیک کریں آپ کس طریقے سے آپ نے اسٹیج وائز کیسے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرنا ہے آپ نے, کہ کس طریقے سے پوری دنیا کا انتظام ہو رہا ہے, اسپیشلی 8th سے 9th ایئر کے اندر شی از کین انڈرسٹینڈ دس. اوکے, سو الرحمن پھر رحیم, الملک, القدوس, the most sanctified. When you talk cleanliness, you do the absolute cleanliness conceptualization inside the mind of a child. Okay. Salam, المؤمن, وحیمن, عزیز, جبار, المتکبر, اسپیشلی متکبر. بچہ آپ دیکھیں خود ہی ننانے نام بتا رہے ہیں کون سی جگہ کے اوپر کس ایج کے اندر انٹروڈکشن چلنا ضروری ہو گیا. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے آپ کی تھاٹ میٹرکس بھی کلیئر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ایڈلٹس کو متکبر کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. یہ کوشچن ایڈلٹ مسلمس پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کروا رہا ہوتا ہے. یہ میں نے اس ایتھیسٹ والی ویڈیو میں بڑا آپ کا ڈیٹیلڈ وہ سنا تھا اس کا آنسر, تو میرا تو کانسیپٹ کلیئر ہے. یا نو آپ کا ہے نا, سی یو کین سی کہ کس موقع پہ کس ایج پہ کیا ڈیمانڈ بچے کی ہو رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ خود اپنا انٹروڈکشن سائیکالوجی آف دا انڈیویجول کے اندر کہاں پہ اس ایرے کے اندر پلیس کروا رہے ہیں ماں باپ کے تھرو, اور تو کوئی نہیں کر کے دے گا نا. آپ ویٹ کریں پھر تکے لگ جائیں, ہمیں بھی بڑے بڑے استاد ملا کریں, ایسے تو نہیں ملتے نا. نہیں ایسے, ٹھیک ہے, تو اللہ نے اصلی استاد ماں اور باپ کے تھرو دیا تھا. الخالق الباری, باری کا الگ کانسیپٹ, بگیسٹ پرابلم اس وقت کی سینٹرل پرابلم ہے. اس وقت جتنے بڑے بڑے مفکر اکٹھے ہو رہے ہیں, لیفٹ اور رائٹ کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس کانسیپٹ پہ آ کے کہ اوکے ابھی تک جو گنجل سلجھا نہیں سک رہے ہیں کہ جتنا مرضی بڑا اسکالر اٹھا کے لے آئے ایتھیزم کا, سب سے پہلے کہتا ہے کہ اوکے سو دس واز کریٹڈ بائی دس, دس واز کریٹڈ بائی دس, اینڈ دیٹ واز کریٹڈ بائی گاڈ, دین ہو کریٹڈ گاڈ. یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. دیر یو گو,
This is the answer to any of this kind of question that is going to come into every child. बच्चा खुद पूछता है कि अल्लाह को किसने बनाया है. मेरे बच्चे ने पूछा मुझसे, ये हो गया मेरे साथ. And that's an amazing question to ask. अगर ये amazing question ना होता, अल्लाह उसका आंसर ना देते. ये अलबारी के अंदर आंसर है. You know what I'm saying? So Al-Musawwir, look at the way this aesthetics of the child. There is no comparison between any age with the age of a child when it comes down to comparing the aesthetic sense. The way this child is going to throw the beauty of whatever his mind is on paper or wherever he's going to do, or he's going to be playing in the sand. So मैं यहाँ पे शायरी नहीं कर रहा हूँ. It's not poetry, but it is very poetic to just enjoy all of this. कि किस तरीके से बच्चा अपनी एज के थ्रू डिमांड कर रहा है और हम अल्लाह ताला प्लेस ही नहीं कर रहे होते. अल्लाह का कॉन्सेप्ट प्लेस ही नहीं कर रहे. Every single time you get a chance, you see exposure. Otherwise, दूसरा लेवल भी यही है कि आप फिर बाय डिज़ाइन एक्सपोजर क्रिएट करवाएं और फिर बताएं ये हुआ है. हाँ, बताता हूँ अल्लाह ताला कि यहाँ पे अल्लाह की सिफत कहाँ से नजर आती. ठीक है. And then you go on with 99 names, 99 different ways to open the minds of a human being. I can go for 2 hours میں 99 کروں and I would love to do that, but we all know that. میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں کسی کو. Everybody knows the 99 windows through which we can just see the beauty of Allah Azza wa Jal in the universe. بٹ یہ اینگل بڑا نیو ہے, سو تھینک یو سو مچ, کافی کلیئرٹی آئی ہے. بٹ اسی کا جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ بائی چوائس اسلام کو کیسے ایکسیپٹ کریں, نہ کہ صرف کہ ابو جو ہیں وہ 5 ٹائم مسجد جاتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں. بائی چوائس اسلام کو ایکسیپٹ کریں کا جو ذرا سا 10 منٹ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے جواب یہاں سے کیوں سٹارٹ کیا. وہ 10 منٹ کا بیانیہ کروں گا تو 2 گھنٹے اس پہ بھی لگ جائیں گے, اس لیے غور سے سن لیں. جب تک باپ بائی چوائس مسلمان نہیں ہے, بچہ نہیں بائی چوائس مسلمان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس یاد رکھیے گا. آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ صرف یاد رکھیے گا صحابہ اکرام بائی چوائس مسلمان تھے تو پوری دنیا بائی چوائس مسلمان ہو گئی تھی ان کے ٹائم کی. ہم چونکہ بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں اس لیے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. موسٹ ریپلسو ایڈہرنٹ ٹو آور اون فلاسفی ہیں اس وقت, کیونکہ ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں. بچہ دیکھتا ہی ہے اپنے باپ سے کہ تو بائی چوائس, جب تجھے چوائس ملتی ہے تو غیر اسلامی چوائس کرتا ہے. ایسا ہی ہے, تو بائی چوائس مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں اسلام کی طرف آئے گا؟ وی آر پشنگ آور کڈز اوے فرام اسلام بیکاز ایز سون ایز وی چوز آور اون سیلف وی چوز ادر دین اسلام. وی کلیم, بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اسلام سے اور چوز کر رہے ہوتے ہیں نان اسلامک تھنگس فرام ٹائنیسٹ لٹل پیٹی لٹل تھنگس کہ صبح اٹھنا کتنے بجے اوکے سے لے کے بگیسٹ ڈیسیجنس کہ میری جنرل فلاسفی آف اور میرے بچوں کے ہائی اسٹیکس کے ڈیسیجنس میں کیسے, میں اپنی لائف کے ہائی اسٹیکس ڈیسیجن کہاں سے لے رہا ہوں میں, ویئر ایم آئی پلاننگ مائی سیلف ان ٹو ان دا نیکسٹ 20 ایئر. بچہ سب نوٹ کر رہا ہے. بچہ تو ایسے نوٹ کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے فرشتے ہی نوٹ کر رہے ہیں جیسے انسانی بچہ نوٹ کر رہا ہے اپنے باپ کو. یہ دونوں پھر ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں, بچہ نہیں ڈیلیٹ کرتا کچھ. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نا لیفٹ والا جب گناہ لکھتا ہے نا فرشتہ تو رائٹ والا فرشتہ کہتا ہے ابھی مت لکھو, کیا پتا کوئی نیکی کر لے تو وہ نیکی کم لکھ دیں گے, گناہ نہ لکھو. گناہ نہیں, بس یہ نہیں دا کاؤنٹر, یہ بھی اللہ کی صفت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کرنے. سو اٹس دا کانسیپٹ. بچے کے پاس نہیں ہے یہ, بچہ محسن مبدی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ ہے. بچہ کہتا ہے بھائی آپ کچھ یہاں پہ تو ابو کہانی کچھ اور ہے اصل میں, آپ کے کام تو سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے, یا باتیں کریں سنت کی اس طرح کیا الٹا آپ نے جی. سو بائی چوائس وی آر ٹام کروزز اینڈ جینیفر اینسٹنس, وی آر شاہ رخ اینڈ عامر's fan. Yeah, well, by choice we are non-Muslims. Do you think, how much of that do you think is, matlab, is it a Pakistani problem یا is it a Muslim problem in general دنیا میں ابھی identity crisis جو sort of ہماری چل رہی ہے, does it have to do with our culture? No, there is no demand of any other doctrine to have an identity which is so crisp, especially so deep than Islam. تو کرائسس بھی اسی کو آنی ہے جس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے.
جس فار ایگزامپل بدھزم وہ خاص ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی. I've read it نا, so I know. I mean they're fine by association of anything جو بھی ساتھ آ رہی ہے. ہندوازم, anybody can be a Hindu. Read it and you'll find out. ہندوز نہیں اللہ اس کے کیا نام ہے ان کا جو وید ہے, they are okay with, they have pretty open arms about جو مرضی لے آؤ, بس وشنو ہونا چاہیے دل میں, باقی سب کچھ ہے. آپ مطلب there is also certain sects of Christianity جو اس میں believe بھی کرتے ہیں نا کہ where you don't have to be practicing and وہ میں آتا ہوں کرسچینٹی پہ. کرسچینٹی بڑی لیتھل لیول پہ ڈیفائن کر جاتی ہے کچھ چیزیں, مگر جنرل آئیڈیا جو ہے نا وہ اس لیول پہ آئیڈینٹی کو اتنی سینکٹیٹی نہیں, کرٹیکلی نہیں دیکھتے, اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے جس لیول پہ اسلام اپنی باؤنڈری سیٹ کرتا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف اسلام. جو نان مسلمز ہیں ان کو یہ والی دیواریں فیل ہوتی ہیں, ہم مسلمان ہیں نا, ہمیں وہ دیواریں نہیں فیل ہو رہی. بالکل. آپ غیر مسلم سے پوچھیں تو سب سے پہلے وہ دیواروں کے پینٹ دکھائے گا, تمہارے میرے منہ پہ لگا ہوا ہے پینٹ, ادھر ادھر ہٹ ہوتا ہوں میں, تم لوگ کچھ جگہوں پہ بہت ہارڈ نو کرتے ہو. ٹھیک ہے, خالی سور کھانا اور شراب پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ آپ کسی نان مسلم سے اوپن ڈسکشن دیکھیں گے تو اسلام کے پرسپیکٹو میں آپ کو پرسیوڈ آئیڈینٹی دے گا. وہ الگ بات ہے ہم وہ آئیڈینٹی پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے, وچ وی ول بی ایکچولی. ہم ایسے بدبخت ہو چکے ہیں, ہم خود ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اس آئیڈینٹی کو نان مسلمس کو پلیز کرنے کے لیے. یو نیڈ ٹو سی دے وانٹ دس آئیڈینٹی, دے لو اٹ. سیلف اسٹیم ہماری بڑی ہوتی ہے مگر ہم خود ڈائلیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے, فکر نہیں کرو, اسٹیپ وائز آ جاؤ بس. ٹھیک ہے, سو اٹس اوکے, آپ کی جو بھی ٹیکنیک ہے آپ لگائیں, مگر اسٹیپ وائز بلائیں لوگوں کو, مگر اپنی آئیڈینٹی کو تو شیٹر نہ ہونے دیں. دیر آر سرٹن ادر کلچرز یا ایون سم کلٹس جو کہ اس لیول پہ آئیڈینٹی کے اوپر اتنی سینسٹیو نہیں ہے جتنے ہم اسلام میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پیغمبر, ہمارا ایک قرآن. آپ سوچ نہیں سکتے یہ بات کرسچن یہودی نہیں بول سکتے. یہودیوں سے پوچھیں, میں تو بہت انٹریکشن ہے میرا یہودیوں سے. دے ڈونٹ لک ایٹ, دے لک ایٹ گاڈ. اس توحید کے اوپر وہ نہیں ہلتے. مگر جب بات آئے انبیاء کی, any prophet is well published. الگ الگ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے پروفٹس کی ان کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہوئی ہوئی. میں جتنا مرضی عیسیٰ ابن مریم کے حدیثیں سناؤں آپ کو, مطلب 2 سیکنڈ اثر نہیں ہونا اس کا, انٹل کہ آپ سورہ مریم خود یاد نہ کر لیں. مگر اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ہمارے اسلام نے اسپیشلی ابھی اس وقت کرنٹ مسلم مائنڈ سیٹ کے اندر ابھی تک رمق ہے کہ ہم جب نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو بس فائنل ورڈ ہے. دیر از نو ڈبیٹ کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ گئی بات, اس بارے میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اچھا کوئی اور اوپینین نہ دیکھ لیں. نہیں ساری بس اوپینین نہیں, یہ لا آ گیا. ٹھیک ہے, سو دس از آئی تھنک دس از این ایزی میٹر. A lot of things which Jesus said, Christianity is smiling and laughing at it as well, even though they themselves wrote it کہ عیسیٰ نے بولی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں کوئی کر کے دکھائے اسے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ میں 295C کی بات کروں میں. آپ ساؤتھ افریقن مسلمس کو لے لیں, آسٹریلین مسلمس کو لے لیں, آپ چلیں وہ تو مائنورٹی میں, آپ کسی اور انڈونیشین مسلمس کو لے لیں. وی اسٹارٹ اینڈ اینڈ ایٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے دکھائیں. اور آپ نے فار ایگزامپل میں کمپیئر کر دیتا ہوں, عیسیٰ ابن مریم از دی اونلی سینٹرل فگر ان کرسچینٹی. ظاہر ہے وہ ایزیکیل کو مانتے ہیں, وہ جونا کو مانتے ہیں, جوب کو مانتے ہیں, ایوب کو مانتے ہیں, اسحاق کو مانتے ہیں, بک کو زکریا اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے کرسچن ہاؤس ہولڈ میں بھی. مگر جیزس از دا سینٹرل اونلی فگر, یہاں تک کہ انہوں نے ڈیوینٹی تک پہنچا دیا کہ اللہ ہے وہ. تو آپ سوچیں وہ ان کا اللہ ہے, وہ ان کا رب ہے, اور پھر بھی ہی از ناٹ دا لاسٹ ورڈ, ہی از دا بیسٹ ورڈ, ناٹ دا لاسٹ ورڈ. اوکے, we not only call Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam this word the best word but the last word کہ بس اب اس کے بعد کوئی بندے کی اوقات نہیں کہ اس تک آئے. بالکل نان نیگوشیبل ہوتا ہے. and emotionally as well. Okay, so اسی سے ریلیٹڈ ہے نیکسٹ کوسچن. پاکستان میں دین نہیں مذہب چل رہا ہے, اس کے لیے جس نے سننا ہے وہ آپ کی ویڈیو سن لے گا کہ ان میں ڈیفینیشن کیا ہے. قرآن اور حدیث کو جب آپ پڑھتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو کر رہا تھا نا اس میں 90% غلط تھا. بے شک وہ بیسک احکامات ہوں, نماز یا اس طرح کی چیزیں, بٹ اوور آل آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, آپ کو صحیح احکامات کا پتہ چل جاتا ہے. اب آپ نے 30 سال جو کیا ہے وہ غلط تھا, اب اس میں آ جاتا ہے ان لرن کرنا چیزوں کو. وہ ایک بہت بڑی فلاسفی ہے, وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے کہ
حالانکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ فائنل حکم ہے, اس کے بعد قبر میں عذاب بھی ہے, جہنم میں عذاب بھی ہے, بٹ ہماری سائیکالوجی, ایگو, کچھ بھی کہہ لیں, وہ اس کو ان لرن نہیں کرنے دیتی. تو اس فیکٹر پہ میں نے کسی کو بھی بات کرتے ہوئے نہیں سنا, بس سارے یہ کہتے ہیں بھائی یہ غلط ہے, اس پہ صحیح پہ آ جاؤ. وہ درمیان کی ٹرانزیشن کیسے کریں اس پہ؟ یہ آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کنفرمیشن بائس کا, وہ اصل میں وہی سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں ہمارے. ان لرننگ کے پیچھے سائیکولوجیکل بیریئر ہیں. پاکستان میں چلیں تھوڑے سے اور ڈیپر لیول پہ بیریئرز ہیں جو کہ کلچر سے آتے ہیں, اور گروپ سائیکالوجی, گروپ بائسنس ہوتی ہے ہماری. میرے فرقے نے کہہ دیا تو غلط کیسے ہو سکتا ہے, مگر ہے وہ پھر بھی سائیکولوجیکل ایشو ہی. سو یہ تھوڑا وقت لگے گا, مگر جس اسپیڈ سے, آئرونک بات ہے کہ جتنا ہی میں نا امید ہوں نا دیسستان سے, اتنا ہی ادھر ایک ادھر ٹریٹ ہے کہ ادھر ہم ایکسٹریمزم کا رویہ رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو چینل کر دینا تو یہ جو ارن لرننگ میکانزم ہے نا, یہ زیادہ تیزی سے آ سکتا ہے, گوروں کی نسبت بھی ہمارے اندر تیزی سے آ سکتا ہے, بیکاز اس کے ٹیسٹیمونیل ثبوت ہیں. مطلب اس لیول پہ ایکسٹریم قسم کے ثبوت ہیں کہ جو سائیکولوجیکلی ایکسپلینیبل نہیں ہے. یو سی ڈاکٹر اسرار, یو سی مودودی, ہی بلاسٹڈ دا بلڈنگ آف تھاٹ جو کہ کوئی 450-700 سال سے لگی ہوئی تھی اس برصغیر کی. اینڈ ہی کمز ان اینڈ ہی گیٹس amazingly a humongous population from every strata to not just believe what he's saying, adhere to what he's saying, but to follow through and make up, big political movement out of it. Which means کہ okay, it could have been done, and اب سید قطب کو کتنا ٹائم لگا. if you compare apple to apple, سید قطب کو مصر کے اندر وہ سکسیس نہیں ہوئی جو کہ گلوبلی, کیجولی ذرا تھرو آف ورڈ ہے میرا گلوبلی یہاں پہ, مگر ان دا میٹر آف پلانٹ ارتھ ابو العلا مودودی کے اسٹوڈنٹس جس طریقے سے موومنٹ کر سکے وہ سید قطب کے کلسٹرز میں کر سکے, مصر کے اندر اس طرح نہیں کر سکے. وی بیکیم ناٹ دی اینمی, وی بیکیم اے سیکنڈری پاور کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. You know what I'm saying? If not primary, then secondary, of course. Akhwan al-Muslimin couldn't really, but why Morsi is the only one example. Hassan al-Banna is the only one example. But you see Maududi's charged particles of, minds. And Maulana Ishaq, Maulana Maududi, میں اور کیا مین اسٹریم سے ہٹ کے کس نے بمبارڈمنٹ کیا ہے, پیپل. ابھی اس وقت انجینئر محمد علی مرزا, امیجن کریں کہ what kind of numbers are actually into the game of unlearning. Okay, now I'm not going to Imran Khan is one of the finest examples. Okay, جو مرضی میں پولیٹیکل ریویو رکھتا ہوں ان تمام کلسٹر کے بارے میں جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ ہی از دا فائنسٹ ایگزامپل جس نے جس نمبر کے اوپر ان لرن کروایا ہے, کیونکہ بتوں کی طرح پوجا ہوتی تھی نواز شریف زرداری کی, ایسا ہی لٹرلی بتوں کی طرح. سو واٹ از دس مین, اس کی کیا کریڈیبلٹی تھی؟ ایبسولوٹلی نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, جسٹ اے وائس. وہ بھی اس لیول کی بلیٹنٹ مسٹیکس اور کانٹراڈکٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی تھیں عمران خان سے, وچ آئی لوڈ بائی دا وے, دیٹ از آتھینٹک سیلف. اوکے, سو جس لیول پہ مودودی صاحب کا میں نام لیتا ہوں نا, ان ٹرمز آف دا ہارزونٹل اسٹریچ, اس لیول کے اوپر ہی عمران خان کا نام لینا پڑے گا, if not more. You know what I'm saying? Because پی ٹی آئی کو لڑکے کا یا لڑکی کا فالو تھرو نہیں ہونا, بیکاز جس لیول پہ ان کا تھاٹ پیڈسٹل لاک ہو گیا نا نواز شریف عمران خان صاحب کا, اس میں وہ انرجی اور موبلائزیشن انرجی ہے ہی نہیں کہ وہ فالو تھرو کروا سکے 2 یا 3 نسلوں تک. مودودی از گوئنگ ٹو ٹریول تھرو 10 generations. No one is going to remember عمران خان in 2 generations after he's passing away. Because اس پیڈسٹل کا عمران خان کا قصور نہیں ہے, اس پیڈسٹل کی سبسٹینشیل ورتھ بالکل زیرو ہے, کیونکہ وہ انیٹ ہمارے نہیں ہماری انیٹ ڈسپوزیشن میں یہ کیٹیگری, جس کیٹیگری میں یہ لوگ آ گئے ہیں, وہ اس کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے. That's why I'm saying religion is such a deeper nuclear energy. So but عمران خان کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ بھائی اس نے
تختہ ہی پلٹ دیا, کسی سوچ کا تختہ پلٹ دیا. جہازوں کے اندر کھڑے ہو کے رحمان ملک کو نکالا گیا کہ لیٹ تیری وجہ سے جہاز لیٹ ہوا. یو نو دیز آر دا گٹس جو کہ you have to call a spade. Okay, I'm not endorsing any one of these parliamentarians. پلیز, میں بڑے احتیاط سے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں عمران خان نواز شریف کو اکٹھا یوز کرتا ہوں. اینڈ پیپل, اگر مجھے مشہور ہونا ہوتا تو میں اتنا پرو پی ٹی آئی ہوتا نا, چلتی ہوئی ٹرین میں بوگی لگا رہا تھا اپنی بھی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میرا پرپز اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا ہے بچوں کو, اور اگر میں کسی ایسی چیز کو ریکگنائز کر دوں تو لوگ اس کو بھی صحیح ماننا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ فطرت ہماری فطرت ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ پی ٹی آئی میں جائیں, آپ یہ والی پالیٹکس میں آئیں. دس از گوئنگ ٹو obliterate your psychology, اور یہی کریں گے وہ جو پیٹی کرائمز کرنا پڑے. I used to compare certain standards of thought, تو پھر چھوڑ دیا, پھر یہ کام وہ سوچ اتنی گہری ہے نہیں. ٹھیک ہے, سو میں بات چھوٹی کروں گا, ختم کروں گا اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال آ جائے اس بارے میں آپ کو. جی چلے, میرا ایک اور سوال ہے ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس. آپ نے بھی بات کی نا اباؤٹ پیپل اینڈ ہاؤ دے کین انفلوئنس دا میسز. آپ اپنے پریویس کریئر میں, آئی ڈونٹ نو, مے بی اسٹل یوز ٹو کوچ سی ای اوز, آپ اس طرح کی چیزیں پہلے کرتے تھے. دیٹ از مائی کرنٹ کریئر. دیٹ از یور کرنٹ کریئر, تو آپ ابھی بھی کرتے ہیں. ڈو یو ٹرائی اینڈ فائنڈ پیپل جن کو آپ کوچ کریں, جو ول ٹیک یور میسیج اور دا میسیج آف اللہ فارورڈ, لائک سے فائنڈ مور سائلدینز, مور پیپل ہو کین push that narrative. کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہمیں شروع میں, being able to communicate well is a skill. پھر اس کے بعد being well read is a skill. Then being well taught is another element of that. کیا آپ اس طرح کے لوگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں یا ان کی ون آن ون کوچنگ کرتے ہیں to sort of put that message across? Okay, let's just correct the stencil first and foremost. علی بن ابی طالب نے حسین علیہ السلام کو علی بن ابی طالب نہیں بنایا. انہوں نے ان کو حسین بنایا نہیں, انہوں نے ان کو محمد بنایا. اوکے, فیئر انف. یہ یاد رکھیے گا, ہمارا اسٹینسل ایک ہی ہے. کسی بندے نے اگر اپنی کاپی بنانی ہے نا تو وہ کینسر ہے اسلام میں. اف آئی نیڈ لانگ انف فالو تھرو, وہ بھی قیامت تک کا, تو پھر مجھے محمد کریٹ کرنے, ہم سب کو, میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنے. بالکل عالمی کاپی بنیں گے تو میری برائیوں بھی تو ساتھ لیں گے. میرے ویکیومس, میری کوتاہیاں, میری دو نمبریاں, میرے ویکنیسز فیسنیشن میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, جو میں غلطیاں کرتا ہوں, جو ہمارے ہیروز نے کی ہیں, ہم بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ہیرو جیسا لگیں. اسی کو ہائرارکی آف ڈومیننس کی میمکری بولتے ہیں. We dress the way, even though there's not the best dress, but that's his dress or that's her dress. اوکے, سو علی بن ابی طالب نے حسین علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی کاپی بنایا. ٹھیک ہے, عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنا رہے تھے. ابو بکر صدیق اپنے تمام تر بچوں کو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو یو ڈو ناٹ کریٹ مور ابو بکرز اور علیز اور عمرز, یو کریٹ مور محمدز, اینڈ if you aim for the tree you might not cross the tree, but if you aim for the sky you definitely cross the tree. So the finest proposition کی جو ہمارے پاس probability ہے نا to create the finest human beings, وہ اپنے جیسا بندہ نہیں بنانا ہم نے. اللہ نہ کرے میرے بچے میرے جیسے بنے. میں تو مجھے پتا ہے اپنی کوتاہیوں کا نا, میرے بچے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1% بھی بن جائیں تو میرا تو کام ہو گیا. دس از ناٹ اے فین کلب, دس پلانٹ از ناٹ اے فین کلب. میں بتاؤں گا آپ کو, اللہ کی قسم فین کلب ہے. آپ ایک دم مار کے اٹھیں, آپ کو فین کلب نظر آئے گا. دے آر ویئرنگ, بٹ ہم یہاں پہ نا فین کلبس ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہی بات ہوگی کہ ہم نے اپنی جیسی اسٹنٹ مین اور کریٹ کر دینے, اس لیے ایک بونا بنا رہا ہے. اچھا سر, کلسٹرز والی سائیکالوجی کے اندر جب میں نے اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی تو یہ بڑا مائکرو سا کویشچن ہے, وہ 1000 میں سے صرف 5 ہی رہ گئے ہیں جو پکے دوست ہیں, باقی تو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. کہ وہ ان کو, کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر کویشچن کو آنسر کر سکیں, کیونکہ ابھی ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیں تھوڑا سا ٹف کے اسٹینڈرڈ ہے تھاٹ کا ادھر, مگر جب اسٹوڈنٹ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو استاد کا قصور ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, وہ پکے دوست نہیں ہیں, یہ جو رہ گئے ہیں وہ مجبوراً رک گئے ہیں کہ یار اس کو برا لگے گا. ٹھیک ہے, یور failed students are your actual merit of teaching. رائٹ, بس یہ بھولنا نہیں آپ نے. ڈن ہو گیا. ایک کلاس میں جب 50 بچے فیل ہو جائیں تو استاد بہت ہی برا ہے 100 میں سے, اور اگر ایک کلاس میں 100 بچے پاس ہو رہے ہوں کلیئرلی تھرو اینڈ تھرو, تب کہیں جا کے استاد کا میرٹ بن رہا ہے. ایک بھی بچہ فیل ہو رہا ہے, استاد کو پکڑیں گے یہ کیوں رہ گیا آپ سے,
صحیح. اچھا سر, پیرنٹل ایشوز تو آپ نے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا یا ہم جو دیکھ کے بنتے ہیں وہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے بچوں کی بھی. تو پیرنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کریج چاہیے وہ تو الگ لیول کی ہے. کوئی اس میں ہمت کر بھی لیتا ہے تو وہ تینوں زیادہ پتہ ہے والا فلاسفی اسے فیس کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کو بھی آپ نے رائٹ ٹریک پہ رکھنا ہے. اس پورے کے لیے ایک جو انڈیویجول ہے وہ اس کو کم ٹائم میں, یا اس کا کوئی مینول یا اسکرپٹ یا کوئی اسٹریٹجی کہ دونوں کو آپ اکٹھے لے کے چلیں اور سوشل ڈس بیلنس بھی نہ ہو نا. مطلب میرے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس سے ایک سوشل ڈس بیلنس بھی کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچھا بھلا ٹھیک چل رہا تھا, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ اماں ابا کے بکس میں آپ, ہاں جی 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 بالکل. تو اماں ابا کے علاوہ اور کس کو دوسرا, اور اپنے جو بچے ہیں وہ بھی ہے نا, وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. وہ تو کلیئر ہو گیا, بٹ اماں ابا والی سائڈ جو ہے وہ بھی رہتی ہے. مسئلہ پتہ ہمارے ساتھ کیا ہے پاکستان میں. ہمارے پاکستان میں نا سارا کچھ جو مرضی کر لیں ہم فیڈ بیک نہیں دے سکتے کسی کو. آپ نے اماں ابا کو صرف ایک چیز پہ ٹرین کرنے کی کوشش کرنی ہے, دماغ کے اندر انسٹال کرنا ہے کہ فیڈ بیک لینا آپ کی بھلے میں ہے. اوکے, چاہے جس سے بھی لے رہے ہوں. اب وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے اور کچھ نہیں دینا, فیڈ بیک نہیں دینا, یاد رکھیے گا, فیڈ بیک لینے والا بنا دینا بس. بچوں کو بھی یہ کرنا ہے, مگر زیادہ ضرورت اماں, پہلا حق بھی ماں کا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی سے زیادہ حق ماں کا آپ کے اوپر, یاد رکھیے گا. ماں کو پہلے بچائیں گے ہم. سو فیڈ بیک لینے والا جو ہے نا وہ بنتے ہی نا 99% کام آپ کا ہو گیا. پھر تو جہاں سے بھی جائیں گے اس فیڈ بیک مل رہا ہوگا. مگر ہمارے ماں باپ, ہم بھی, ہماری ٹریننگ میں ہوتا ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم پولرائز کلچر ہے, ہم فیڈ بیک نہیں لے سکتے. اوپر سے ہم ایموشنلی ٹیونڈ ہیں, یہ دونوں کا کامبو لگتا ہے تو ایٹم بم بن جاتا ہے. تو ہم صرف فیڈ بیک لینے والے نہ لینے والے نہیں ہیں, ہم پھر اس فیڈ بیک کے اوپر دشمنی کر کے بندہ مار دینے والے ہیں. نارسسزم ایک چھوٹا بائی پروڈکٹ ہے اس پوری بیماری کا. کاز سمجھ لیں کہ جب آپ کی ٹریننگ میں فیڈ بیک کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی جسٹیفیکیشن آ گئی, آپ نے بندہ مار دیا ہے. دیٹ مین از اے زومبی, دیٹ مین از این اینیمل. نہیں, گروتھ نہ ہونا چھوٹا سا بائی پروڈکٹ ہے اس کا. سوچیں اصل میں کتنا بڑا وہ کینسر بن چکا ہے کہ اب وہ جس کو ہاتھ لگائے گا بیماری پھیلا دے گا. اگر میں فیڈ بیک نہیں لے سکتا تو ایک مسئلہ ہے, مگر میں فیڈ بیک دینے والے کے خلاف دشمنی شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو سی کس لیول تک بیماری آگے جا چکی ہے. سو ماں باپ کو ایگو کبھی بھی نہیں ٹریگر کرنا. وہ چینلز کھولنے ہیں کہ جو ان کو پتا ہو کہ یہ میرا ایگو نہیں ٹریگر ہوگا جب یہ بات کرے گا. تو اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں, فیڈ بیک کیسے دیتے ہوتے ہیں. مگر وہ بات کی اسٹیج ہے نا, سب سے پہلے ماں باپ کو فیڈ بیک لینے کے لیے تیاری کروانی, کسی بھی انسان کو, ایڈلٹ کو. اس کی ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے, اس کو ٹرانزیکشن انالیسس بولتے ہیں. وہ ٹرانزیکشن جو آپ نے کرنی ہے نا مائنڈ ٹو مائنڈ, اس کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے اپنے ماں باپ کو, کس طریقے سے. اب ٹرانزیکشن انالیسس از اے بیسک پرنسپل آف سائیکالوجی, مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے ہر بندے کی ایک یونیک ایکویشن بنتی ہے. میں جس طرح میری امی کو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اپنی امی کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, یا میں اپنی امی کو نہیں دے سکتا مگر آپ کی امی کو دے سکتا ہوں, یا الٹا ہو جائے گا, وائس ورسا. سو اگر یہ قوم فیڈ بیک لینے والی ہوتی تو خالی طارق جمیل کافی تھے, جتنی ویڈیوز ہیں نا ان کی یہ کافی تھے. اتنے زیادہ لیکچر تو کسی کے ریکارڈڈ نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے. یا جمعے کے خطبے کافی تھے, ہماری قوم سدھر جاتی. ایک جمعہ کافی تھا. مولوی صاحب کی جتنی مرضی آپ کو تاہیاں گنوا دیں, بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا, جس اینگل سے, وہ اینگل غلط ہے, بات تو لیکن وہ صحیح کر, ہم لینے والے ہیں نہیں. اب ہمیں مجبوراً وہ ٹیکنیکس نکالنی پڑیں گی جس میں بچے کا دماغ پکڑ کے رکھ لیں آپ ہاتھ سے. وہ ہاتھ میں نہیں آتا, بیکاز یو نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ فیڈ بیک جسٹ لائک دیٹ. اور بائی دا وے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں, میں یہ انسان بنا ہی نہیں ہے فیڈ بیک کے لیے. یاد رکھیے جنت کا بادشاہ ہے ہم سارے, ہمیں نہیں کوئی فیڈ بیک دے سکتا. فیڈ بیک دینے والے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دے گا کیسے. اب ہم نے تو اس میں ایموشنل, پولر, سائیکولوجیکل, سوشیولوجیکل سارے بیماریاں اکٹھی کر کے ایٹم بم بنا دیے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ٹف ہے, کیونکہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو دشمنی نہیں ہوگی. ناروے میں بتا رہا ہوں دشمنی نہیں ہوتی, آپ فیڈ بیک دیتے ہیں. وہ نہیں کرتا ایک الگ بات ہے, یا کرے گا مگر وہ پلان نہیں بنائے گا. آپ کو تپے گا نہیں, پلان بنتا ہے پاکستان میں پھر نیچا دکھانے کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی لڑائی کیا ہے؟ 2 عورتوں کی لڑائی ہے.
پاکستان کے سارے آدمی اس 2 عورتوں کی لڑائی سے بچ کے روز گھر سے بھاگ رہے ہوتے کہ دفتر جلدی چلا جاؤں, گھر لیٹ آؤں, میری امی اور میری بیوی کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اب کون ہے یہ 2 مائیں ہیں, یاد رکھیے گا, ایک میری ماں, میرے بچوں کی ماں. جب یہ دونوں خواتین فیڈ بیک نہیں لے سکتی تو میری بیٹی نے کیسے لینا ہے؟ اور یہ وہ ماں ہے جس کی وجہ سے میں فیڈ بیک نہیں لے سکتا. اور زیادہ تر آدمی پاکستان میں اتنی قسم کی کچھ بیماریاں, یاد رکھیے گا, جو مردانہ ہے, کچھ زنانہ ہے, نسوانی ہے. پاکستانی مرد کو نفسیاتی طور پہ نسوانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. یہ واحد میں نے قوم دیکھی ہے جن کو نسوانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. گرج رکھنا, کینہ پروری, چغلی, لٹرلی چغلی کرنا. کس بیس پہ چغلی؟ تو چلو عمومی گناہ ہے. جس بیس پہ, جس بیماری پہ پاکستانی مرد چغلی کر رہا ہے, ال قسم کی بیمار عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے. I'm not type casting genders here, but سائنس کی کچھ بیماری ایسے خواتین کو لگ سکتی ہیں, کچھ مردوں کو لگ سکتی ہیں. So there is a certain part of the brain that we don't have. اور عورت کا دماغ ذرا بڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا سائنس, کیونکہ there is a certain part of the brain that they have. نہیں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. You're right. So it's a problem that only we have. اچھا سر, میرے آخری ہمارے 1-2 سوال ہی ہیں, آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا تو تھینکس فار دیٹ. لیکن آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اباؤٹ سورس کوڈ. واٹس دا ویژن, مشن بیہائنڈ اٹ, واٹس دا لانگ ٹرم پلان وتھ اٹ, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہاں, کیونکہ اس میں میں نے آپ کو کہیں پہ بھی نا سورس کوڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا. میں بھی آپ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ میں اپنے پلیٹ فارم کو وہ کر رہا ہوں. سائیکولوجیکل ریزننگ ہے اس کے پیچھے, کیونکہ see, people follow people don't follow companies, people don't follow brands, یاد رکھیے گا. سو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے پھر. سو بہرحال اٹس ناٹ لائک آئی ایم ہائڈنگ اٹ, وہ کوئی الٹیریئر موٹیو, انویسٹڈ انٹرسٹ ایسے کچھ نہیں ہے. بٹ I'd rather them listen to what I have to say about their kids than anything else right now. Stage wise ایک گروتھ پلان ہے ہمارے ذہن میں. میری چھوٹی سی ٹیم نہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورس کوڈ از رن بائی اے گرل, not me. And that girl has 2 kids. Yes. Okay. So you need to understand how I look at source code. لکھ کے پبلش کیا ہوا ہے sourcecode.academy کے اوپر, www.sourcecode.academy. لکھ کے 100 سال کا پلان. 100 سال کیوں, یہ سن لیں کیا پلان ہے, یہ بھی بتا دیتا ہوں, بہت ضروری ہے. انسانوں کے ہارزونٹل لینئر لائن کا جو ٹائم لائن ہے ہماری, اس کا کوئی سا بھی ایک 100 سال کا اسٹریچ لیں آپ, کٹ لیں آپ, کوئی بھی دور گزر رہا ہو, تو آپ کو 3 نسلیں ملتی ہیں. زیادہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. منیمم یونٹ 100 ایئر کا اس لیے لینا ضروری ہے کیونکہ 100 سال میں 3 نسلیں آ جاتی. اب 30 نسلوں میں بھی وہی کام کرنا ہے جو 3 نسلوں پہ کرنا ہے, تو ہم 3 نسلوں پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دادا, ابو, بیٹا. ٹھیک ہے, دادی, امی, بیٹا, بیٹی, نانی, امی, بیٹی, سوری. ٹھیک ہے, یہ 3 نسلیں 100 سال کے اندر یہ تینوں ایکٹیو ہوتی ہیں. وی ٹیک ویری سرجیکل چنک کہ جب ہم نے کسی 100 سال, اگلے 100 سال ٹھیک کرنے ہوں, پرابلم کیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہوں, وہ پوری پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں, دیواریں بھری ہوئی ہیں سورس کوڈ کی کہ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں. اور وہ واللہ العالم ہمیں تو نہیں سارے پتہ نا, اللہ کو پتہ ہے. ہم تو پروجیکشن اور اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ اگلے موٹے موٹے مسئلے تو یہ آئیں گے جو کہ اخلاقیات کے آئیں گے, ایمانیات کے آئیں گے, جو آخرت سے ریورس انجینئر ہوئے ہیں. تو جب 100 سال کو آپ چنک لیتے ہیں تو 100 سال 200 سال کیوں نہیں, کیونکہ 200 سال میں 6 نسلیں آ جائیں گی, 7 آ جائیں گی. ہمیں اگر یونٹ پتہ ہو تو ہم پھر سب سے چھوٹا یونٹ لیتے ہیں تاکہ سب سے آسانی سے کر سکے کام. سب سے آسان طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو منیمم 3 نسلیں چاہیے ہوتی, کیونکہ ہمارے دادا حضور نے جو اسٹنٹ مارے تھے وہ میرا, ان کا پوتا میں, وہ ماروں گا ہی ماروں گا, اس کا ان کا ڈائریکٹ اثر میرے اوپر ہے. جو انہوں نے ٹھیک کام کیے تھے اس کا سب سے کم اثر میرے اوپر آئے گا, جو انہوں نے 2 نمبری کی تھی اس کا سب سے زیادہ اثر میرے پہ آئے گا. دیٹس ہاؤ شر اور خیر کی لڑائی ایسے چل رہی ہے. وی ہیو ٹینڈنسیز ٹو گو ایسٹرے. تو ہم نے ان 100 سالوں کو 3 نسلوں کو, اب 100 سال کو چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں ہم 100 ایئر پلان ہی ہے. سورس کوڈ کا دوسرا نام 100 ایئر پلان ہے. 100yearplan.com کی ویب سائٹ بھی پہلے رجسٹر کی تھی, بعد میں بدل کے ہم نے سورس کوڈ کر دیا, بیکاز سورس کوڈ کے اندر 8-9 شاخیں ہیں. جس شاخ کی میں سب سے بات کر رہا ہوں, جس کا سب پوری دنیا جو پرپز ہے ہمارا, وہ www.sourcecode.academy کے اوپر ہم نے پبلش کیا ہوا ہے کہ بٹ دس از واٹ وی آر. پیسے یہاں سے نہیں بناتے ہم, پیسے بناتے ہیں ہم سورس کوڈ کارپوریٹ سے, جو کہ
فنل کرتی ہے, چینل کرتی ہے, کیونکہ یہ مشین ورنہ چل نہیں سکنی. بالکل. ابھی 2-3 پروڈکٹ انشاءاللہ اور بھی لانچ کر رہے ہیں ہم, انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں ہمارا پلان ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکیں. 100 سال کے اندر اندر میرے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ وہ خود ہی یہ سارا کچھ چلا رہے ہوں گے. اوکے, دس واز اے اسٹوڈنٹ آف مائن ہو از رننگ دس کمپنی. You know, she volunteered, she took over everything one by one. In a matter of a year and a half, I did not have to do anything. I went in the public, in the schools, in the universities, colleges, کے پیچھے سے چلا لے گیا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اور والنٹیئرس چاہیے, انہوں نے کہا صرف عربک کے ٹیچرس چاہیے. ہاں, والنٹیئر کے ساتھ مسئلہ ہے نا, دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری جو ہے نا, وہ ہے والنٹیئر کی ابھی بیمار ہونے کی. تو والنٹیئرس کے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. سو اتنی تیزی سے کرونا نہیں پھیلا جتنی تیزی سے والنٹیئر کی امی بیمار ہوتی ہیں. تو وی کی ناٹ ریلائی آن اینی ون نا, کمٹمنٹ ایشو ہے پاکستان. اچھا بہرحال, تو سورس کوڈ میں 100 سال کے اندر 3 نسلوں کو ہم دادا کے, میں نے کہا نا, اماں ابا کی بھی اور بچے کی بھی, یہ 3 نسلیں یاد رکھیے گا. سینٹرل پیٹل فورس کا سینٹر آپ ہیں, اماں ابا اور بچے. ان 3 نسلوں کو ہم نے یک مشت ٹرین کرنا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی. ہم نے وہ سینٹر والا جو مہرہ ہے نا, جو میں اور آپ ہیں, اس کے تھرو سب سے پہلے اپنے بچوں کو آئسولیٹ کرنا ہے کہ جو پہلے ہوتا رہا اس کو روک, وہ میں روکوں گا. اگر میں نے نہ روکا, سو مطلب میں نے روک لیا, گڈ کیس سینیریو یہ ہے, تو میرے بچے نے میرے اماں اور ابا کو دیکھنا ہے اور اس نے اس کا اثر نہیں لینا کیونکہ میں نے روک دیا وہ کام. ہی ول آسک می کہ وائی از یور مدر ڈوئنگ دس ایون دو یو ٹیل می ٹو ڈو دس. اینڈ دین آئی واز لائک, یو نو واٹ, میں اس لیے نہیں نہ کر رہا ہوں. اوکے, دیٹس ناٹ یور پرابلم کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. یور پرابلم ہے کہ میں تو نہیں کر رہا ایسے, اثر آئے گا مگر کم آئے گا. اگر میں نے نہ روکا تو پھر میرے لیکچر سے کوئی فائدہ نہیں. سو یو نیڈ ٹو اسٹاپ. دوسرا, جو چیز اچھی ہے ماں باپ کی طرف ظاہر ہے, صرف شر کا ایلیمنٹ تو نہیں آتا, خیر کا بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے چینل کر کے ایکسپوز کرنا ہے. اور ان کی تھاٹ کو جو آپ نے ان لرن کہا تھا نا, وہ ان لرن کروا کے نیچے بچوں تک دینا ہے کہ بھائی وزڈم, اسکل اور ایلوکوینس, یہ 3 اب آپ کو ملیں گے. تھاٹ جسے بولتے ہیں, ایلوکوینس اور اسکل, یہ 3 سیکشنز ہیں ہمارے پوری کی پوری اکیڈمی کے, جس کے اندر ہم نے اسٹیم فیلڈس کو اسکلس کے اندر ڈالا ہوا ہے. کچھ ایسے ٹرو کانسیپٹس ہیں جس کو CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام, جو صرف قرآن اور سیرہ سے آ رہے ہیں اور حدیث سے آ رہے ہیں, سوری, جو کہ سائنس نے اب اڈاپٹ کیے ہیں 200-400 سال سے. ہم قرآن پہلے بھی بتا رہا تھا, ہم اس کی ٹرو کانسیپٹلائزیشن قرآن پاک کے تھرو کرنا ہے کہ بچہ اسٹیم میں جائے تو اور بہتر مسلمان ہو جائے, جیسے تھے ہماری پچھلی نسلیں. یہ تو 700-800 سال سے ہم نے بالکل ہی طلاق دی ہوئی نا سائنس کو. سو یہ عربی کیوں, سیرہ کیوں, قرآن کیوں اور باقی کے اسٹیم فیلڈس کیوں, اس کے آنسر تو آپ پبلش ہوئے ہوئے نظر آ جائیں گے. مگر یہ ہے وہ مشن کے سب سے پہلے ان 3 نسلوں کو کہ سینٹرل پورشن کو پکڑ لو, سینٹرل پلر کو, اور پیچھے والا سارا کا سلاب روکو, اور آگے سے اس کی تھاٹ بلڈ کرو, اس کی اسکل بلڈ کرو, اور اس کی ایلوکوینس. ایلوکوینس کا مطلب کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس اینڈ گیٹ پیپل ٹو hear the good message and adhere to the good message through his skill. سر اسی میں ایک کور کر دے ٹاپک کہ what kind of a relationship a father should have with his kid and how. Yeah, that's a $1 million question. I am amazed that you picked a father. پہلی دفعہ ورنہ امی ہی پوچھتی ہیں مجھ سے. نہیں, میں ابو ہوں نا تو میں اپنا ہی پوچھوں گا. فادر سن لیں, یہ بات ضروری بات ہے. بہت جو کام فادر کر سکتا ہے نا, وہ مدر نہیں کر سکتی. مائنڈ نہ کیجیے گا, جو کام مدد کر سکتے ہیں وہ فادر بھی نہیں کر سکتے. سو وہ والے کام کے ہیں جو صرف فادر کر سکتے ہیں. امی پروں کا سائز بڑھا سکتی ہے مگر امی اڑنا نہیں سکھا سکتی, ابا اڑنا سکھا سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ دونوں اس طرح کاموں میں چلتے ہیں. اوکے, اب یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو سنگل مدرز ہیں وہ ان کو پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے. اوکے, I'm not demeaning any woman here. I'm just saying باپ پر کے سائز نہیں بڑھا سکتا, وہ ماں ہی بڑھا سکتی ہے. تو دونوں کامبو میں لگتے ہیں. اب کیا مطلب ہے پروں کے سائز کا؟ اور اڑان جو ہے نا, اڑان وہ باپ بتاتا ہے کتنی اونچی اڑنی ہے. اس کا مطلب ہے جو سپیریئر سائیکالوجی ہے نا وہ باپ سے آتی ہے. اوکے, اگر بچہ انفیریئر سائیکالوجی کا ہے تو ماں کو بلیم نہیں کریں گے, آپ باپ کو بلیم کریں گے. بس یہ گولڈن رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا بونے کا بچہ بونا ہی ہوگا. بڑے کا بچہ بھی, اونچے قد کا بندہ بھی بونا ہو سکتا ہے کیا اس کا بیچا, کیونکہ اس نے بلڈ نہیں کیا, خود تو کر گیا اپنے اوپر کام, بچوں پہ نہیں کام کیا. مگر بونے کا بچہ دراز کر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی سے تو بلڈ اپ ہونا تھا. اور جتنے مرضی استاد آپ ہائر کر کے دے دیں, اگر باپ بونا ہے
آپ کا بچہ ہاریزونٹلی تو اسٹریچ کر دے گا, قد نہیں پکڑے گا. محاورے سمجھ رہے نا میرے, آپ یہاں پہ محاورے بولو. سو تھاٹ کی جو کیٹیگری ہے نا وہ باپ سیٹ کر کے دیتا ہے, تھاٹ کی جو رچنس ہے وہ ماں سیٹ کر کے دیتی ہے. اب اگر دونوں کامبو میں نہیں ہیں تو سوری, پھر میں جانتا ہوں کافی گھروں میں لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی, کافی گھروں میں لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ایکسپوجر نہیں ہوتا بالکل. سو جس کے پاس یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس کو دونوں کام کرنے پڑیں گے. بندے کو پھر ماں والا کام بھی کرنا پڑے گا, چاہے بیوی آپ کی حیات ہے اور اپنی نیت سے, وہ نرس ہے زیادہ سے زیادہ, سمجھیں اس کو ٹریٹ کریں ایز اے پیشنٹ. باپ اس کو ٹریٹ کریں ایز اے پیشنٹ. I'm not saying گھر توڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں. یوز ہر ایز اے نرس اینڈ گیو بوتھ آف دوز تھنگس ٹو یور کڈس, کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے بچے کے پاس 12 سال کے اندر یوز کرنا, اب دونوں تو نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو ماں کی بھی تربیت, میں نے اس لیے کہا تھا سب سے پہلے, میری ویڈیو سب سے پہلی یہ تھی, میں لائف میں کی تھی, کہ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی سے زیادہ ڈیولپ نہیں کر رہا تو وہ ویسے ہی سنسیئر نہیں اپنے بچوں سے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور وائف فاسٹر اینڈ بیٹر اینڈ ڈیپر دین یور ڈاٹرز, بیکاز شی از گوئنگ ٹو raise them and they're never going to relate to you. جتنی مرضی محنت کریں گے ماں نے حقارت کر دینی, کیونکہ انہوں نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ماں سے. آپ کی بیٹی آپ جیسا نہیں بننا چاہ رہی, نہ ہی وہ بن سکتی ہے, وہ اپنی ماں جیسا بننا چاہ رہی ہے اور اس کی انیٹ ڈیمانڈ ہے. سو باپ کیا کرتا ہے, باپ کانفیڈنس دیتا ہے, باپ اوپر کے کھانے بتاتا ہے, سوچ کے اوپر آسمانوں کی منزلیں دکھاتا ہے, اور اگر وہ خالی لیکچر دے رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. پہلے اس چیز کا جواب ہو گیا ڈیٹیل. جی ہاں, اگر وہ اڑ کے بے شک گر رہا ہے, وہ آپ سرو کے پیڑ سے گرنا, اگر گرنا تو یاد رکھیے گا آپ کا بچہ پراؤڈ ہو جائے گا آپ سے کہ اوپر سے جا کے گرا ہے. یہ کیڑوں کے بچے کبھی پراؤڈ نہیں ہوتے اپنے باپ سے کہ یہ تو اڑا ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں وہ پرندوں کو. اور آج کل تو ایسے انٹرنیٹ ہے, سب کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کی اوقات, کیونکہ سب کے باپ نظر آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. سو اوپر سے گر کے آپ پر جلے ہوئے ہوں, کٹے ہوئے ہوں, آپ کے خون ہوں, آپ اسٹرگلنگ لائف گزاری ہو آپ نے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ڈونٹ یو ڈیئر تھنک کہ میرے پیسے نہیں تھے اس لیے. نو 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 نو, اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈنگ اپ ایز اے سکسیزفل مین, اٹس اباؤٹ یو اٹیمپٹنگ ٹو دا ہائیسٹ فلینکس. جتنا اوپر اڑ کے گر رہے تھے آپ, جتنا باپ کر سکتے نا, یہ کامن سینس ہے نا. یہ چاہے امریکہ کی نیو یارک کی سینٹرل سیمنتھا بروکلین کے اندر بیٹھ کے سن رہی ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان کے کلچر میں لڑکی کو وہ آپشن نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنایا ہوا اس کو سمجھیں. دا بوائے, اسپیشلی دا بوائز جن کے بیٹے ہیں, وہ کبھی بھی ریلائی نہ کریں کہ ہاں میری بیوی وہ پڑھی لکھی PhD اور اسلام کی عالمہ ہے. اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو اونچی اڑان دے سکے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ آدمیوں کو بغیر پڑھے لکھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, باپ جس طرح کی سوچ جس اوپر ہوا میں اڑان دے سکتا ہے نا, وہ اگر نہیں ملی تو بیویوں کو بلیم کرنا, خدا رہا یہ آپ کی 2 نمبری ہے کہ آپ بیویوں کو بلیم کریں گے, بچے کی ماں کو بلیم مت کریں, اس کا کام ہی نہیں تھا. سو اٹس لائک اے کارپینٹر میکنگ گولڈ, بھائی اس کا کام ہی کچھ ہو رہا ہے, اتنی دور کی انالوجی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے ایز اے فادر بیٹے سے اس لیول کی ریلیشن شپ رکھنی ہے کہ جس ریلیشن شپ کے اندر کریڈیبلٹی آپ کے تھرو آ رہی ہو اور اتنی اوپن ایکسیسیبلٹی ہو نا. یہ ہماری 2 نسلوں نے نا اپنے آپ کو کنگ شپ میں رکھا ہوا تھا کہ بیٹا دربار میں انٹر ہو رہا ہے ایسے کہ بات کروں گا تھپڑ پڑ جائے گا آگے سے. یہ ہماری 2 نسلوں نے بالکل اتھارٹی کو پتہ نہیں کون سی تکریم سمجھا ہوا تھا. تکریم آپ کے کردار کی ہوتی ہے. آپ کا کردار ویک ہے تو آپ کا بچہ آپ کے گھر سے باہر جانے کا ویٹ کر رہا ہے اور کھل کے غیبتیں کرے گا کہ 2 نمبر نکلا گھر سے. ٹھیک ہے, یہ اور 99 پاکستانی گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے. باپ کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا کچھ سانس آئے. تو وہ کیا ایسی کیا 2 نمبر تکریم کا میں نے کرنا ہے کہ جو میرے سامنے ہو خالی. اف اینی تھنگ, میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں, میرے بچے کو پتہ نہیں تھا میں گھر آ گیا ہوں, جائے نماز پہ کھڑا ہوا مصلی پہ میرے مرنے کی دعائیں کر رہا تھا. تو یہ تقریباً اس طرح کے اچار نہیں ڈالنا ہے ہم نے تقریبوں کے. وٹ وی وانٹ از دا بیسٹ فار آر کڈس, اینڈ دا بیسٹ فار آر کڈس از گیون بائی اللہ. کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. اب وہ کیا کہ آپ نے بچے کی ایکسیسیبلٹی 100% رکھنی ہے. فرسٹ فون کال اگر باپ نہیں ہے نا بیٹے کا تو باپ فیل ہو چکا ہے. کسی مسئلے میں پڑا ہے نا اور بچے نے پہلی کال آپ کو نہیں کی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پھر باپ کیا ہوتا ہے. کسی اور کو کر رہا ہے آپ کے بارے میں کال. وہ یہ حالات ہو چکے ہیں وہ کہ ہی از کالنگ somebody else just to talk bad about his father. یہ تو کوئی اور ہی ایکسٹریم ہے نا. ادھر تو یہ تو بیماری ہو, یہ تو ہسپتال ہے. میں آپ کو ہیلتھی ہاؤس ہولڈس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ پہلی کال آپ کے بیٹے کی آپ کو ہونی چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے, اس پہ میرا دین خطرے میں آ سکتا ہے.
یہ نشانی ہے آپ کے باپ نے کدھر اڑنا سکھایا ہوا ہے, کیونکہ بھائی تو کہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے, ورنہ 99% بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا دین خطرے میں. It's an amazing question to ask when a child calls his father and says کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یا میں نے کتاب پڑھی ہے اور میں نے یہ دوست سے بات کی ہے, اس نے ایک کوشچن پوچھا ہے, مجھے اس کا آنسر نہیں آتا. دس از دا گولڈن اپرچونٹی. کولمبس کو جب امریکہ ملا تھا اتنا بڑا اپرچونٹی, یہ اپرچونٹی ملی ہے آپ کو. انسان آپ کے سامنے ایسے ایکسپوز ہو گیا کہ پروں کی پوری اس نے اپنی جو ہے نا وہ اڑان کے لیے پر کھولنی ہے, اور آپ پوری حیت میں دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو, اور آپ کے اوپر آ گیا کتنا اوپر آپ اس کو اچھالیں گے. اچھا سر, بس 2-3 سوال ہیں پھر ہم آپ کو فری کر دیں گے. With little or no knowledge of Islam, how to conduct homeschooling workshops for kids? اچھا, ہوم اسکولنگ کا جو ایبسولوٹ کانسیپٹ ہے نا, اس میں اسلام جو ہے نا وہ Day 1 سے عربی کے تھرو. اسلام از اے پرپز, اوکے, اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ, یاد رکھیے گا. جس دن یہ سمجھ آ گیا نا آپ کو, ہوم اسکولنگ میں آپ تر گئے, آپ ریگولر لائف میں بھی تر گئے. اسلام از اے پرپز. اس کا مطلب ہے میں سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے پڑھتا ہوں. اسلام کوئی سبجیکٹ نہیں بناتا. میں میتھس بھی پڑھوں گا تو اسلام نکال لوں گا اس میں سے, ٹھیک ہے. میں بایولوجی پڑھوں گا اسلام نکال لوں گا, ورنہ کیا ہوگا, بایولوجی الگ اسلامیات الگ. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے. عربی سکھائیں گے تو بڑے بڑے گوروں کو عربی آتی ہے, جو ارامکو میں کام کرتے ہیں, ڈلرز ہیں, انجینئرز ہیں, عربی سیکھتے ہیں. وہ اسلام کے لیے تو نہیں سیکھتے, ان کو کوئی فائدہ نہیں, سوائے اس کے کہ اس وقت ان کا جاب گئی, عربی بھی ختم, جاب چھوڑنی پڑی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی, اسپینش شلمبرجر چلے گئے جی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی. ہم جب عربی سیکھتے ہیں نا تو ہم بائی ڈیزائن عربی سیکھتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرنی جا کے. I am going to live the next 50, 60, 70, 80 years based on every single second میرا امپروو ہو رہا ہوگا. ایک ورقہ مجھے ملے گا کسی بھی کتاب کو, اس میں سے میں اللہ کا عرفان نکال لوں گا. عربی سے سیکھیے. ہمارا پہلا سبجیکٹ جو کہ میں عربی بتا رہا ہوں, بچوں کو عربی سکھائیں, خدا را بچوں کو عربی سکھائیں, بڑوں کو بھی عربی سکھائیں, اس کے علاوہ تو کچھ چارہ نہیں ہے, عربی سیکھیں. مگر بچوں کو اتنا بڑا گفٹ دے دیں گے آپ کہ وہ مطلب نکالے گا قرآن سے, اور صحیح نکالے گا, جو کہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے. کیونکہ کتاب اپنے اپنے بندے کی تھاٹ کی انٹرپریٹیشن ہوگی, وہ اس کی لائف سے نکل رہی ہوگی. آپ کا بچہ اپنی لائف میں یونیک لائف الگوریدم میں جا رہا ہے, اسے جب قرآن کھولنا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بتانے, جو صحیح بتانے, کہ وہ ہم سب پہ احسان کرے گا. پھر جب وہ بتائے گا نا مطلب, جیسے فخر الدین رازی نے کیا احسان, ہمیں وہ والے مطلب بتائے, حیران رہ گئے سارے کہ بات تو بالکل درست دیکھے ہی نہیں, کیونکہ ہماری لائف کسی اور پرسپیکٹیو سے ہمیں کائنات کو دکھا رہی تھی, ہم نے وہی پرسپیکٹیو سے دیکھیں. جب بھی میں کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو کتاب وہی دکھاتی ہے مجھے جس اینگل سے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور قرآن پاک اتنی ملٹی ڈائمینشنل 360 اینگل کے اوپر اللہ نے لکھی کتاب ہے کہ اگر ایسٹروناٹ پڑھے گا سائنس نکال لے گا, ٹھیک ہے, سوسیولوجسٹ پڑھے گا تو معاشرتیات نکال لے گا, سائیکالوجسٹ پڑھے گا نفسیات نکال لے گا, صحیح نکالے گا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا, اور یہ تو میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں, ابھی تو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفٹ دیا, جو اس کے لیے اسپیشل گفٹ تھا. عیسیٰ ابن مریم کو حلم دیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلمی دی. جوامع القلمی کیا ہے کہ نبی اسلام کی جو حدیث ہوتی ہے نا, حدیث وہ سب سے شارٹ فارم ہوتی ہے, دا موسٹ کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جوامع الکلمی اتنی کنڈینس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ, کہ اس میں سے جس بھی شعبے سے آ کے آپ پڑھیں گے اس شعبے کا مطلب پورا اور صحیح نکلے گا اس میں سے. یہ جوامع الکلمی ہے. اور جو اللہ نے میسج دیا ہوا ہے وہ اگر میں قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو سمجھاؤں گا نا, تو میں اس میں سے اپنا فلیور ڈال کے آپ کو سمجھا دوں گا, اور آپ کو کیا پتہ کیا چیز کمی کر دوں, کیا چیز زیادتی کر دوں. ٹھیک ہے, بشری کوتاہی ہے. نبی اسلام کے پاس جوامع الکلمی تھی, وہ اتنا کنڈینس میسیج ہوتا تھا کہ جب نبی اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام پہنچایا انہوں نے, تو وہ ایگزیکٹ وہی پیغام پہنچاتے ہیں انسانوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو پہنچایا, وداؤٹ این آئیوٹا آف بریکنگ. That is the power of the prophet, any prophet. مگر نبی اسلام کے پاس یہ ایک اسپیشل گفٹ آیا کہ جب نبی اسلام کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے تو اس میں سے جو بھی مطلب جس شعبے سے بندہ آ رہا ہے اتنی لائف گزار کے اس پرسپیکٹیو سے دنیا اور کائنات کو دیکھتا ہوا رہا ہے, اس کے لیے اتنی سونے کی کان ہے وہ, اور کوئی اور ہی مطلب ہے. اور دوسرا بندہ آ رہا ہے
جو سائنس کے پرسپیکٹو سے آ رہا ہے, کوئی فلسفے کے پرسپیکٹو سے آ رہا ہے, کوئی اخلاقیات کے پرسپیکٹو, سب کو اپنا اپنا مطلب مل رہا ہے, سارے مطلب درست ہیں. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم جوامع القلم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا ہی پرسپیکٹو لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہی پرسپیکٹو دیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ابھی تیری لائف کا پیٹرن ہی کوئی اور ہے, تجھے کوئی اور مطلب نکالنے کائنات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے ہیں, تو کسی کی فوٹو کاپی نہیں ہے. اور جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا مولوی آ رہا ہے, اور وہ اچھی نیت سے لکھا ہوتا ہے, مگر وہ مولوی صاحب کا, مودودی صاحب کا پرسپیکٹو ہے, وہ اسحاق صاحب کا پرسپیکٹو ہے, وہ مولانا شفیع عثمانی کا ہے, مولانا محمد شفیع کا پرسپیکٹو ہے, وہ معارف القرآن کو لیا, وہ اللہ کا پرسپیکٹو نہیں ہے, وہ ٹھیک پرسپیکٹو ہے. مولانا شفیع صاحب جہاں تک پہنچے, ٹھیک ہے, ون آف دا فائنسٹ بکس یو ول ریڈ از معارف القرآن, بٹ دیٹس ناٹ what you are supposed to get. You are supposed to get your own perspective and give it to us. ہمارے پاس ملینز آف ویز آف لوکنگ ایٹ دا سیم آیا ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ہر بندے نے اپنی طریقے سے اپنی لائف میں سے ایک جوس نکال کے ہمیں دیے, اینڈ وی آر گیٹنگ ریچر ایوری ڈے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کا مولوی ہونا ضروری ہے, ہر مسلمان کا قرآن پاک کے اندر غوطہ لگانا ضروری ہے. یہ 1800 مولوی الگ کر دیے ہم نے, اب 1800 پرسپیکٹیو رہ گئے, سارے صحیح ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. بریلوی اللہ کی قسم ٹھیک ہیں, صحیح پہنچے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کے نبی السلام کو جس طریقے سے بریلوی نے پہچانا ہے, کاش ہم سب پہچان لیں. اہل بیت کو بالکل صحیح پہچانا ہے شیعوں نے, صحیح پہنچے ہیں وہ, کاش ہم پہچان لیتے اہل بیت کو ایسے جیسے اہل شیعوں نے پہچانا. غور سے سمجھیں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کسی مودودی کرتا رہتا ہوں. آل آف دیز آر جیمز, ہیرے, ان کی چمک ہر بندے کو روشن کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحم اللہ کی جس اپیل کو ملینز نے پکڑا تھا, کوئی بچے بیوقوف نہیں تھے سارے, بالکل بڑے بڑے اسکالر تھے. انہوں نے کہا تھا بات نبی علیہ السلام کی جو اینگل جس بندے احمد رضا بریلوی صاحب نے جس طریقے سے پکڑ لیا, ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کوئی اسکالر جس طریقے جیسے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے. سو میں کیوں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے کتنے ہیں, 1%, 2%, یہ میں ایکسٹراویگنٹ نمبر دے رہا ہوں آپ کو. کاش ہمارا 25 کروڑ میں سے ایٹ لیسٹ 1 کروڑ ہی مولوی ہو جاتا, 1 کروڑ بندہ قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہا ہوتا. سوچیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ, اور کتنے تھاٹ پروسیسز جی, کس لیول کے ہمیں اینگلز مل جاتے. سائنس بھی آنی تھی اس میں میتھس بھی آنی تھی. بالکل. سو وی نیڈ ٹو ہیو عربی, وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ سبجیکٹ میٹرز جو کہ ہر طریقے سے اسلام کو پرپز بنا کے ایکسپلین کر رہے ہوں کہ ہوم اسکولنگ کے اندر کس طریقے سے. میں نے عربی سے اسٹارٹ کیا کریکولم. میں آپ کو ویسے ایک لائن میں بتاؤں گا, میں پہلے فلسفہ سمجھانا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے لینگویجز, دماغ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا سکھاؤ. ہمیں بھوک لگتی ہے تو کون سا حصہ بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے, پیٹ بتاتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے دماغ بتاتا ہے کہ اس وقت مجھے کس چیز کی بھوک ہے. سب سے پہلے انسانی دماغ کہتا ہے مجھے زمانے سکھاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دماغ کہتا ہے مجھے میتھمیٹکس الگوریدم سکھاؤ. میتھمیٹکس کیوں کہتا ہوں, الگوریدم سکھاؤ. اس کے بعد وہ اپروپریشن کرتا ہے الگوریدمس کی. سائنس سے بہتر اپروپریشن کوئی کر نہیں سک رہا اس وقت. پزلز, بگر پزلز آف دا یونیورس فزکس سالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پزلز آف دا باڈی بایولوجی سالو کر رہی ہے, کیمسٹری سالو کر رہی ہے. سو نیچرل سائنسز خود ہی فٹ ہوتی ہیں میتھمیٹکس کے اوپر. میتھمیٹکس از اے مدر آف آل نیچرل سائنسز. سو میتھمیٹکس بیس بنانی ضروری ہوتی ہے اس لیے, ورنہ میتھمیٹکس اٹ سیلف اکیلے میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اتنا آپ کو, جب تک سائنسز پوری کی پوری طریقے سے اس پر آ کے بیٹھیں گے نہیں. سو لنگوسٹکس کی ایج آ رہی ہے, دماغ خود کہہ رہا ہے پزلز نہیں کریں گے دماغ چھوٹا رہ جائے گا, پرابلم سالونگ نہیں کریں گے دماغ کے پاؤنڈز ہی نہیں بنیں گے, ڈینڈرائٹس ہی تھوڑے سے ہوں گے. چھوٹا سا مہران کا انجن لگا ہوا ہے, دوسری طرف مرسیڈیز آ رہی ہے جس نے پزل سالو کیے ہیں. ادھر ہم اسلام کریے مہران, وہ مرسیڈیز آ کے ایتھیزم کر رہی ہے. آپ خود سوچ لیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم آرگیو ہی نہیں کر سک رہے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو دا برینز ٹو آرگیو. اٹس ناٹ اباؤٹ رٹے آرگیومنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھاٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. سو لنگوسٹکس, نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, 12ویں-13 سال میں سائیکالوجی پڑھائیں, سوسیالوجی پڑھائیں, دبا کے پڑھائیں, رگڑا دیں ان کو کیس اسٹڈیز دیں گے, سالو کرو. معاشرتیات کے مسائل ہیں, عمرانیات کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اور اس دوران اسلام کہاں پہ آ رہا ہے, ہر جگہ اسلام آ رہا ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک عربی کے تھرو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے, عربی آ گئی, آپ چلیں آپ قرآن پاک میں آپ ساتھ ساتھ سائنس نکالیں نا اس میں سے. اب سوشل سائنسز میں آ گئے ہیں, آئیں نظر معاشرتی مسائل نکالیں قرآن پاک میں سے, حدیث میں سے, ٹھیک ہے. ساتھ آ رہا ہے. اب اس کو عربی نہیں آتی تو پھر تو انڈائریکٹ راؤٹس کے تھرو انٹری کر رہا ہے. سو اٹس اے ویری سمپل میکنزم. اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا نا, انجوائے دا بیوٹی آف سمپلسٹی. دماغ خود بتاتا ہے کہ اس کو کون سے سبجیکٹس چاہیے. آپ نے بس ایک بات یاد رکھیں, کچھ سبجیکٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کچھ کو ذرا کم. تو میتھمیٹکس 7-8 سال تک چلے گا,
شروع ہوگا 7ویں 8ویں سال میں, مگر چلے گا 7-8 سال تک, 14-15 سال تک لگاتار ایوری ڈے, یا وہ جو بھی فریکوینسی اپنے رکھی ہے. میتھمیٹکس نہیں چھوڑنی, ساتھ ساتھ سوشل سائنسز بھی چل رہی ہیں بعد میں, مگر اس دوران میتھمیٹکس اپنا کور دے رہا ہے کیونکہ اس کی اسکوپنگ زیادہ ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے, جو کور ہے اس کا, وہ بہت زیادہ ہے. سو فزکس یا نیچرل سائنسز بھی آگے اوور لیپ کرتی ہیں سوشل سائنسز کو. سوشل سائنسز کے دوران آپ تھیولوجی پڑھائیں پراپر, پوری طریقے سے فلسفہ پڑھائیں اسلام کا کیا ہے, پوری طریقے سے اس کو تفسیر اور شرح کے اندر گوتے لگوائیں. حدیث کی شرح ہوتی ہے اور قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. آپ وہ سوشل سائنسز کی ایج میں آ گیا, 8 سال کے بچے کو تفسیر کیوں پڑھائیں گے ہم, اس کو تو پتہ ہی نہیں پرابلم کیسے سالو کرنی. بالکل. چلیں سر, دیٹ واز اے ویری پروفاؤنڈ تھاٹ اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. آپ نے بڑا ٹائم دیا ہمیں. سر تھینک یو فار ہیونگ می. This has been a pleasure. Amazing set of questions. I wish more people can ask these kind of questions. Chale sir, thank you. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel Pro Pakistani. We'll see you for the next podcast.